کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے شوال شریف کی 12ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ افتتاح بخاری دورۃ الحدیث شریف والوں کی خاص خدمت شروع کرتا ہوں۔ عاشق حدیث شک الحدیث، یہ عنوان ہے آج۔ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بہت بڑے ولی اللہ، حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی کتاب سعادت الدارین میں لکھتے ہیں، جنت اصل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے، ہر شے نور مصطفیٰ سے بنی ہے، جنت بھی اسی سے بنی ہے، لہذا اس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے جس سے بچے کو اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ جب جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یعنی درود شریف سنتی ہے تو اس میں چستی آ جاتی ہے، پھرتی آ جاتی ہے، اور وہ اڑ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہتی ہے، کیونکہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جیسے جانور کو اپنی غذا چارے وغیرہ کا شوق ہوتا ہے اور وہ سخت بھوکا اور پھر اس کے پاس اس کی غذا لائی جائے، جب وہ اس کو سونگے گا تو اس کے قریب ہو جائے گا، جب اس سے غذا دور کی جائے گی تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا رہے گا یہاں تک کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ یہی حال ان فرشتوں کا ہے جو جنت کے ارد گرد اور اس کے دروازوں پر حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک اور درود پاک پڑھنے میں مصروف ہیں۔ جنت کو ان کا شوق پیدا ہوتا ہے، روح ان کی طرف چل پڑتی ہے، کیونکہ وہ فرشتے جنت کے چاروں طرف ہوتے ہیں، لہذا جنت بھی چاروں طرف سے بڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے روکنے کا ارادہ نہ فرماتا تو جنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہی میں دنیا میں ظاہر ہو جاتی۔ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے وہ بھی وہیں رہتی، لیکن اللہ پاک نے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل آنے سے روک دیا ہے تاکہ لوگوں کا جنت پر ایمان بالغیب رہے، کہ جنت ہمارے لیے غیب ہے نا، اور ہم لوگ مومن ہیں، اور قرآن کریم کے شروع میں ہی پہلے پارے میں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت ہمارے لیے غیب ہے تو ہم ایمان جنت پر لاتے ہیں، تو یہ غیب جنت جو کہ غیب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ظاہر ہو جائے گی تو پھر وہ یوں ہی اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ پھر اب وہ ایمان بالغیب۔ خیر ہو درود و سلام میرے لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے پیارے طلبہ کرام جن کا تعلق دورۃ الحدیث شریف سے، اور طالبات، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ دورۃ حدیث شریف کے درجے میں آپ آ گئے۔ تو دیکھیے یہ درس نظامی کا
آخری درجہ ہے. پچھلے درجوں میں اگر کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی بلکہ ان کوتاہیوں کی تلافی کرنی ہے. اور سچا پکا مطلب وہ مولوی فاضل بن کے نکلنا ہے. عالم بن گئے یہ تو ذرا گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ ہنوز دلی دور است مورا ہے. ایک بہت بڑا آپ نے سمجھو کہ ایک اس معاملے میں عالم بننے کے تعلق سے ایک گھاٹی عبور کر لی. اب مزید آپ کا مطالعہ، آپ کی کوششیں اور علماء کی صحبتیں آپ کو مطلب یہ کہ عالم بنائیں گی انشاءاللہ. مزید آگے بھی کئی اپنے آپ مطلب انہیں کہ اس کے درجے ہیں تو ان میں آپ تخصص فی الدعوہ، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، تو اس طرح کے کئی ماشاءاللہ اپنے آپ وہ درجے ہیں تو ان میں بھی جانا ہے. مطلب اب یہ کہ یہ فیلڈ آپ نے لیا نا تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ گئے اور کام دھندے میں لگ گئے تو یہ نہیں بھول جائے. جیسے حافظ صاحب کا ہوتا ہے ویسے ہی بولتا حافظ صاحب بھی دور نہیں کرتے یہ اس لیے ان کو بلا دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر عالم جو ہے اگرچہ عالم بن بھی گیا یہ اگر تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں رکھے گا پڑھنے پڑھانے کا تو پھر یہ تاجر ہو سکتا بن جائے، عالم شاید نہ رہے. یہ میں صحیح بولتا ہوں آپ کو. میں تو جن کو فتویٰ پوچھو میں تو 100 بار بول چکا ہوں، الحمدللہ بولتا رہتا ہوں کہ جو فتویٰ پوچھنا ہے، شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو صرف ان سے کریں جو دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت تو الحمدللہ ہمارا مطلب اپنا دعوت اسلامی کا ہے، لیکن دیگر جو بھی سنی ہے سبھی ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ. تو جو دارالافتاء اہل سنت میں ہے یا دارالافتاء میں جو فتوے لکھتے ہیں اور ہیں عاشقان رسول اور عالم دین صرف سنی کو بولتے ہیں، خوش عقیدہ کو، یہ ذہن میں رکھیے گا. ورنہ بہت بڑا علامہ شیطان بھی ہے. عالم دین کے کون بولے یار، اس کو سوال ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ کہ ان سے پوچھو تو یہ آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی. اب اگر کوئی بن گیا اسٹیج کا مقرر، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا اپنا طریقہ ہے جو کر رہے ہیں، لیکن اب یہ فقہ میں ان کی پکڑ جو ہے اگر یہ فتویٰ نویسی نہیں کرتے خالی اب یہی کام کر رہے ہیں تو ان کی پکڑ جو ہے وہ ڈھیلی ہونا سمجھ میں آتی ہے. اب وہ کوئی لاکھوں میں ایسا وہ قوی حافظے والا ہو جس کو اعلیٰ حضرت کا خصوصی فیض ملا ہو، جیسے اعلیٰ حضرت تو پوری کتابیں یاد ہو جاتی تھی، لیکن اب اس دور میں تو اسے کون سنائیں گے. تو یوں مطلب میں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. ایک کام ہو سکتا ہے، ایک وقت میں 100 کام نہیں ہو سکتے. وہ اعلیٰ حضرت کرتے تھے 100 کام ادھر سے. ہاں ایک کو لکھوا رہے، کئی کے فتوے بعض وقت لکھنے والے ہوتے تھے، اس کو لکھوا رہے، پھر اس کو لکھوایا، پھر جس کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے واپس لکھوایا، پھر اس کو جہاں سے چھوڑا تھا اس کو لکھوایا. تو یہ اعلیٰ حضرت جیسا جو میں نے اور کسی کے بارے میں نہیں پڑھا نہ سنا ہے کہ اتنا قوی حافظہ، اتنا مضبوط حافظہ. یہ خدا داد صلاحیت اللہ پاک کی عطا کی ہوئی وہ صلاحیت اعلیٰ حضرت کو تھی. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے در پر، یوں ہی دامن نہیں پکڑا، کچھ سوچ سمجھ کے پکڑا ہے. یعنی جس فن میں دیکھو میرے اعلیٰ حضرت ید طولہ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں الحمدللہ. خیر تو بات ادھر ادھر نکل گئی. تو آپ نے مطلب یہ کہ یہ سارا مطلب مطالعہ اور یہ کرنا ہے اور یہ لائن نہیں چھوڑنی. مختلف فنون پر جو اپنے درجے ہیں ان میں بھی اب رہنا ہے، پیٹ بھرتا رہے گا، سمجھے. انشاءاللہ بھوکا کوئی عالم نہیں مرتا. خودکشی مالدار آدمی کرے گا، سرمایہ دار خودکشیاں کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کرتے ہیں. بڑے بڑے ماہرین، بڑی بڑی ڈگریوں کے جو ہولڈر ہوتے ہیں یہ خودکشیاں کرتے ہیں. میرا پرانا چیلنج اب تک باقی ہے، ایک عالم دین بتاؤ جس نے خودکشی کی ہو. تو عالم دین کا نہ صرف پیٹ بھرا رہتا ہے، روح بھی بھری رہتی ہے اس کی. اور بعضوں کی خالی پیٹ بھرتا ہے تو اس روح چونکہ بھوکی ہوتی ہے نا تو شاید پیٹ پھٹ جاتا ہے اور خودکشی کر ڈالتے ہیں. یہ ویسے ہی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عالم ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. عالم کی یہ بھول ہے کہ یار میں عالم ہوں، میری تنخواہ اتنی ہے، اس کو تو یہ ملتا ہے، اس کو یہ ملتا ہے، چلو بھائی آپ کا علم دین لے لیتے ہیں، آپ کا حفظ قرآن بھی ختم کر دیتے ہیں، آپ کو ایک سودی ادارے کا مینیجر بنا دیتے ہیں. یو آر ریڈی؟ اور نو
سود ادھر، ہاں سود ادھر. آپ بولے یار میں 3 ٹائم کے بدلے 2 ٹائم کھاؤں گا، بریانی کے بدلے دال روٹی کھاؤں گا. میں اگر عادی میں دین ہوں، مدینہ میں حافظ قرآن ہوں، مدینہ میں نے ایسی کیسی ناشکری کر دی ہے نا. تو یہ اسے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے، ورنہ زوال نعمت کا شکار ہو جاؤ گے تو رہو گے کہاں. تو اس نے کبھی نہیں سوچنا اس کی تنخواہ اتنی، اس کی طرح میں یار مولانا میری دین کی خدمت، میں تو امامت کرتا ہوں، بڑے بڑے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یار میری اتنی تنخواہ. نہیں، یہ سوچنا نہیں ہے، بالکل نہیں سوچنا. نہیں تو پیسوں کا ڈھیر ہو جائے گا لیکن کچھ اور نکل جائے گا. جو اصل دولت ہے، جس نے آپ کی آخرت بنانی تھی، جسے آپ کو جنت میں پہنچانا تھا، وہ رہ جائے گی. بہت بڑا اسپیڈ بریکر آپ کے اور جنت کے درمیان کہیں نہ لگ جائے. تو کسی کی بھی ریس نہیں کرنی ہے. ہاں، عالم دین کی ریس کرنی ہے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، کاش مجھے بھی اس کا مزید فیض مل جائے، میں بھی بہت بڑا عالم بن جاؤں، بہت بڑا مفتی بن جاؤں. یار میں تو جزیات برابر یاد نہیں رہ پاتے، بھول جاتا ہوں، ان کو کیسے یاد ہے. تو یہ رشک ہو کہ مجھے بھی یاد رہے، حسد نہیں کہ اس کو بھی بھول جائے. تو یہ حسد ہو جائے گا اور بربادی ہے. اس کو یاد رہے، بلکہ اس کی طرح مجھے بھی آ جائے. یوں مطلب یہ رشک ہوتا ہے، غبطہ جس کو بولتے ہیں. ورنہ حسد تو وہی کہ کسی کی نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کرے. تو یہ حسد ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو بہرحال یہ کہ بڑی لگن کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ اپنے اب دورۃ الحدیث کو جاری رکھنا ہے، اور اس کے بعد بھی علم دین کی پیاس اللہ کرے نہ بجھے اور جاری رہے. الحمدللہ الکریم، طلباء کرام میں علمی پختگی اور مہارت پیدا کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ کنز المدارس بورڈ سے الحاق شدہ میں مختلف علوم و فنون کے تخصصات، اسپیشلائزیشن کروائے جا رہے ہیں. تخصص فی الحدیث، تخصص فی العلوم العربیہ، تخصص فی الفقہ والاقتصاد الاسلامی، تخصص فی الفقہ الحنفی و فقہ الحلال. یہ تخصصات جو ہے یہ انشاءاللہ ان میں سے جو بھی آپ کا ذوق ہو وہ ضرور حاصل کی. 3 شہروں میں، کراچی، لاہور اور فیصل آباد. اسی میں لکھا ہوا ہے، ہاں انگلش میں لکھا برابر. کراچی، لاہور، فیصل آباد، ان 3 مقامات میں جامعۃ المدینہ میں جو بھی اپنے ادارے، تو ان میں وہ تو آپ کو معلومات ہو جائے گی چاہیں گے تو ان میں آپ یہ داخلہ لے سکیں گے. دنیا پڑھانے کے لیے بڑے خرچے کرنے پڑتے ہیں. دنیا پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے خرچہ نہیں، بلکہ خرچہ بعض جگہ تو دیا جاتا ہے اور مفت کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم دین کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. طلباء کرام حضور، مہارت کو بڑھانے کے تعلق سے ایک سوچ پائی جاتی ہے، مجھے بھی مدی مشورے ہوتے ہیں. اگر یہ اپنی ان مہارتوں کو بڑھانے کے لیے، جس کو اسکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اگر مہارتوں کو بڑھانے کے لیے اس موضوعات کی طرف غور فرمائیں جس کا بھی آپ نے اعلان کیا نا، یہ بھی مہارتیں بڑھائی جاتی ہیں. قرآن کریم درست پڑھنا، اچھی قرات کے ساتھ پڑھنا، حسن قرات والی مہارت ہوتی ہے. اس طرح مطلب کہ جیسے دعوت اسلامی کے ایک اپنے بیان کرنے کے ایک اپنے انداز ہیں، اور بھی دعوت اسلامی کی اس طرح دینی کاموں کی مہارتیں ہیں. یہ فقہی جو یہاں تخصصات ہو رہی ہے مہارتیں، تو اگر ان مہارتوں کی طرف آئے نا، تو یہ جو کچھ ذہنوں میں اس طرح کے وسوسے بھی آتے ہیں نا کہ یار یہ بھی کام ہے تو وہ بھی کام ہے، تو یہ کمی بھی الحمدللہ ان مہارتوں کے ساتھ آپ آگے آئیں. یہ کمی بھی اتنی ہو جائے، اتنی کمی کا احساس بھی کم ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ الکریم، آج افتتاح بخاری کا سلسلہ. اس سے پہلے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک پڑھی جائے، ایک مشہور شخصیت جنہیں عاشق حدیث کہتے ہیں، انہیں شیخ العزیز بھی کہا جاتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے وقت کے محدث اعظم ہیں. ان کی مبارک سیرت کے کچھ گوشے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، جن میں حدیث پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. لہذا پڑھنے اور پڑھانے والے توجہ سے عاشق حدیث کے حدیث پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے انداز و کیفیات و واقعات سنیں. انشاءاللہ الکریم حدیث پاک پڑھنے، سننے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ عشق رسول کی لازوال دولت کی سوغات نصیب ہوگی. اللہ کریم ہمیں عاشقان حدیث کا صدقہ، حدیث پاک کا فیضان اور حدیث پاک کا ادب و احترام اور عاشقان حدیث کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے. اللہم آمین
بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 1361 تا 62 مطابق 1923 میں دورہ حدیث شریف پڑھا. میرے ساتھ 32 طلبہ کرام مزید تھے. ان میں سے ایک طالب علم 5 جگہ دورہ حدیث شریف پڑھ کر سندیں یعنی ڈگریاں لے کر آئے تھے. قدر ذہین اور سمجھدار تھے. مختلف جگہوں پر پڑھنے کے سبب طبیعت منتشر تھی. حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے اسباق شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد میں نے ان طالب علم سے پوچھا آپ تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکے ہیں, بتائیے یہاں اور دوسری جگہوں میں کیا فرق ہے؟ جواب دیا شروع میں ہر جگہ جوش و خروش ہوتا ہے, وہ یہاں بھی ہے, لیکن دوسری جگہوں پر خاص موقعوں پر جوش و خروش ہوتا ہے, اور یہاں نقطے نقطے پر علم کا دریا بہ رہا ہے. پھر وہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے گرویدہ یعنی عقیدت مند ہوئے کہ ہر وقت آپ کی تعریف کرتے رہتے. کہتے تھے میں نے دورہ حدیث کی حقیقت صرف یہی سمجھی تھی کہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے, مگر اب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ فن حدیث کہتے کس کو ہیں اور دورہ حدیث کی حقیقت کیا ہے. چندی ماہ کے بعد خود کہنے لگے اب تک ہم اندھیرے میں تھے, اب آنکھیں کھلی اور پکے صحیح العقیدہ سنی بھی بن گئے. اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. علم تفسیر و حدیث فقہ کے ماہر تھے آپ, علم کا ایک قلزم زخار تھے شیخ الحدیث. حضرت شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث کی تمام کتابیں عموماً خود پڑھاتے. سیاستہ یعنی بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, سنن ابی داود, سنن ابن ماجہ اور نسائی شریف, یہ تو 6 ہوئی سیاستہ. مزید معطا اور تحابی شریف کے علاوہ تفسیر و فنون کی بعض کتابیں بھی پڑھاتے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث اس قدر مؤثر و مبارک ہوتا کہ سب سے زیادہ عزیز حدیث پاک کے طلبہ کرام آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 25 سال میں 650 سے زائد فارغ التحصیل ہونے والوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک پڑھی. خلیفہ مفتی اعظم ہند محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 25 سال احادیث مصطفیٰ علیہ صحیح الصلاۃ والسلام کی خدمت کی. کئی خوش نصیبوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا. حدیث پاک پڑھنے کے لیے آپ نہایت اہتمام سے تیاری فرماتے ہیں. یہ مدرسین کے لیے بھی مدنی پھول ہے جو استاذ الحدیث ہوتے ہیں وغیرہ, رات کو درس کا مطالعہ ضرور فرماتے ہیں. درس حدیث سے پہلے غسل یا وضو اور خوشبو کے اہتمام کے بعد نہایت اجلا لباس پہنتے ہیں. دستار یعنی امامہ شریف اور شیروانی سمیت مکمل لباس اس انداز سے پہنتے کہ اجنبی محسوس کرتا کہ کہیں سفر کے لیے تیاری ہو رہی ہے یا کسی خاص شخصیت کی ملاقات کے لیے خاص مجلس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. جب دارالحدیث شریف میں اپنی مسند یعنی سیٹ پر تشریف فرما ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بے خبر, اور اللہ رب العزت کی عنایت سے غیب کی خبر دینے والے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہیں. توجہ اور نگاہ پر ایسا کنٹرول ہوتا کہ اس موقع پر بڑے سے بڑا معاملہ بھی حدیث رسول کی محفل اور اس کے درس سے آپ کی توجہ نہ ہٹا سکتا. کئی لوگ دارالحدیث شریف کے باہر آپ کے اسباق کے ختم ہونے کا انتظار کرتے, حتیٰ کہ بسا اوقات دینی یا دنیاوی بڑی شخصیات آ جاتی اور وہ صرف آپ کی توجہ لینے کے لیے دارالحدیث شریف میں داخل بھی ہو جاتے. مگر کیا مجال کہ آپ حدیث رسول کی تدریس سے اپنی توجہ ہٹانے, بلکہ اپنے وقت مقررہ پر ہی اسباق کے اختتام کے بعد آپ اپنی توجہ دوسری طرف فرماتے. حدیث پاک کا ادب کا یہ عالم تھا کہ اگر دوران اسباق کسی وقت امامہ شریف کا بل کھل جاتا تو اختتام سبق یعنی اینڈ تک کھلا ہی رہتا.
سبق سے فارغ ہو کر دارالحدیث سے روانگی کے وقت کھڑے ہو کر درست فرماتے ہیں. 6 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر پڑھاتے ہیں مگر کبھی مسند یا دیوار پر ٹیک نہ لگاتے. تو یہ اللہ کا خاص کرم تھا محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر. ایسے تھے. اب ان میں سے ظاہر ہے کہ جن پر عمل کر سکیں عمل کرنا چاہیے. ہر ایک پر عمل مشکل ہے، واقعی مشکل ہے. وہ قداور شخصیت تھی. اب آپ کے پاس کوئی حضرت تشریف لائیں ملنے کے لیے اور آپ لفٹ نہ کرائیں اور دوار حدیث شریف پڑھانے میں مشغول رہے، وہ اندر آ جائیں تو پھر ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے. کہیں ایسا نہ سوشل میڈیا پر آپ کو ادب کی تعلیم دینا شروع کر دے کوئی. تو یوں مطلب یہ کہ یہ محدث اعظم کا حصہ تھا. میں نے جب پڑھا نا واقعہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ دین کا حصہ ہے. ہر ایک اس پر عمل نہیں کر سکتا، ورنہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کرنے بیٹھے تو کچھ کا کچھ ہو جائے. تو شرن منع بھی نہیں ہے. یہاں تک عالم دین آیا وہ کہ بیٹھے تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت روک کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بھی جائز ہے. لیکن یہ ایک محدث اعظم کا ایک عمل، ان کا قد تھا کہ جو بھی آئے گا وہ ان کا احترام میں لب کشائی نہیں کرے گا، چپ چاپ رہے گا، خاموش رہے گا، بولے گا کچھ نہیں. ورنہ ایک اور بھی فضیلت کی بات یاد آ گئی مجھے کہ آپ ورد و وظائف میں مشغول ہیں، کوئی آیا ملنے کے لیے تو اب کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ تو 15 منٹ سے پہلے تو آپ کے وظیفے ختم ہونے نہیں ہیں، اس کو بٹھائے رکھو. محدث اعظم تو حدیث شریف کا درس دیتے تھے، بٹھائے رکھتے تھے. میں تو پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. یا نہیں ہے فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ وظیفہ موقوف کر کے ان سے مل لے. اطلاف قلب، لوگوں کے دل میں محبت، ان کو مطلب ہے کہ ان کا دل مطمئن کرنا، ان کا دل خوش کرنا، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے. بلکہ یہ ان اوراد و وظائف سے افضل کام ہے کہ کسی مسلمان کا دل خوش کیا جائے. یہ میں نے اس لیے وضاحت نہیں کی کہ ہر ایک کا اپنا اپنا قد ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے نا. تو ہر عمل بولے میں کروں ہی کروں، تو ہر سنت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہمیں عمل کی اجازت ہو. آپ لوگ تو ماشاءاللہ اہل علم ہے، درود الحدیث والے، کسی حد تک تو یہ باتیں سمجھتے ہوں گے. جیسے 100 میں وصال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بغیر افطار کے مسلسل روزہ ایک دور گزرا، روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے بھی پیروی کی تو کمزور پڑ گئے. تو ارشاد فرمانا ایوکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ نہیں، ان کے رب ان کو کھلاتا تھا. ہر ایک تو بغیر افطار کے روزے، تو ہم کو تو اجازت بھی نہیں ہم کو یوں اس طرح روزے رکھنے کی. سرکار کا خاصہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں مطلب میں عرض کر رہا تھا کہ جن پر عمل ممکن ہے. اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے سارے ہی ایسے ہیں کہ جن پر اگر کوئی عمل کرے تو پلس ہے، مائنس کا خطرہ نہیں ہے. وہاں ذرا یہ تھا کہ قداور ہیں اور ان کا شاگرد ہے، بہت بڑا عالم بن گیا، وہ ملنے اور وہ ان سے ملنے کے وجہ حدیث کا درس جاری رکھیں گے تو وہ اس سے سیکھے گا. برا ماننے کا چانس یہاں نہیں ہے. حدیث پاک کے ادب کے پیش نظر آپ درس حدیث کے دوران دنیاوی گفتگو سے بچتے اور دوران درس جو لوگ حاضر ہوتے انہیں اشارے سے بیٹھ جانے کا حکم ارشاد فرماتے اور سبق ختم کرنے یا چھٹی ہونے کے بعد بات چیت کرتے. شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم شریف فرمانے یعنی مسکرانے کا ذکر شریف آتا تو آپ بھی فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانے، طلبہ کرام کی اس موقع پر تربیت کے لیے مسکراتے. اس کے باوجود جن کے لبوں پر آپ مسکراہٹ نہ دیکھتے تو انہیں مخاطب کر کے فرماتے مولانا آپ کے لبوں پر تبسم کیوں نہیں، آپ مسکرا کیوں نہیں رہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم شریف یعنی مسکرانے پر اگر آپ نے تبسم نہ فرمایا تو مسکرانے کا اور کون سا موقع ہوگا، ہے نا؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں
تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا تذکرہ ہوا، آپ نے نوٹ کیا میں مسکرا رہا تھا، میرے پیش نظر یہی تھا میں بھی مسکرائی لوں. یہ میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ میں جو مسکرائے یا نہیں مسکرا تو میں پھر بول دیتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مسکرانے کا تذکرہ ہوتا تو محدث اعظم پاکستان مسکراتے تھے. اب بھی نہیں سمجھے یار، چھوڑو یار، اب بھی نہیں مسکرا رہے. میں آپ مسکرائے اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ کیا. اب تو مسکرا لیں. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. بعض اوقات ہے کہ بظاہر چھوٹی سی ادا جو ہے نا وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. مطلب ہو مطلب اخلاص، دکھاوا نہ ہو. اکیلے بھی بندہ مسکرا لے، مسکرانے کا تذکرہ ہو تو، رونے کا تذکرہ ہو تو رو لے. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو ایسے کام اگر بتکلف بھی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ ریا نہ ہو، تو یہ بھی احسن اچھا کام ہے کہ نقل کرتے کرتے کبھی اصل بھی ہو جائے گی. اگر بتکلف والا عمل قبول نہ ہوتا تو نماز دل سے کتنا پڑھتے ہیں ہم میں سے سب کو پتہ ہے. بتکلف ہی تو نفس کو آمادہ کرتے ہیں کہ پڑھتا ہے کہ نہیں، اٹھتا ہے کہ نہیں. فجر میں نیند بڑی پیاری، اٹھ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ 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 پڑھ چل. سردی ہے کڑکڑاتی، چل چل اٹھ اٹھ، ہے نا. ہم نفس کو مار مور کے زبردستی مجبور کر کے پڑھاتے ہیں. یہ بتکلف ہی تو ہوا نا. یہ سارا انشاءاللہ مقبول ہے، اور یہ بلا تکلف کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھائے گا ہمیں کہ کل وہ وقت آئے گا کہ سردی اور موسم کی خرابی یا جو بھی ہے وہ عبادت میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اچھا، جب حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت، تقوی و طہارت، صبر و قناعت وغیرہ کا بیان ہوتا تو حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مقامات کی خوب وضاحت فرماتے اور طلباء کرام کی تربیت فرماتے کہ یہ بھی کانے بنے، متقی بنے، سچ بولنے والے بنے وغیرہ. انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں، طلباء کو احساس دلاتے ہیں، اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی ترغیب دلاتے ہیں. انہیں توکل و خلوص کے ساتھ بے لوف یعنی بغیر کسی لالچ کے خدمت دین و اتباع شریعت و سنت کرنے کی تلقین فرماتے ہیں. یہ پڑھاتے پڑھاتے بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تھے. جہاں موقع ملا وہاں درس کا درس، تربیت کی تربیت، نیکی کی دعوت، اصلاح اخلاق، اصلاح اعمال، یہ بھی جاری رہتا، لیکن اس کے پیرائے میں، اس کے اندر میں. سمجھے؟ سبحان اللہ. منظر اسلام کا گلشن شگفتہ تم سے تھا، تم بریلی کے گلو گلزار تھے شیخ الحدیث. اعلی حضرت کی نیابت تم نے پاکستان میں کی، ہند میں من جملہ اخیار تھے شیخ الحدیث. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت مولانا حامد بخاری صاحب بخارا شہر، سمرقند و بخارا آپ نے سنا ہوگا، یہ سب ازبکستان میں اب بھی ہے. بخارا نے بہت دور ہے، مطلب بخارا، وہاں کی لینگویج بھی الگ ہے. تو حضرت مولانا حمید بخاری صاحب بخارا شہر میں مدرس تھے، ٹیچر تھے. ان کو مشکات شریف پڑھانے میں ایک مقام پر کچھ مشکل پیش آئی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. اس مبارک مجلس میں اور بھی بہت سے حضرات حاضر تھے، جن میں حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. سبحان اللہ، آقا کی محفل میں تھے. کیا بات ہے، عاشقوں کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. حضرت مولانا حامد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کے اس مشکل مقام کا معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا سردار احمد صاحب کی طرف اشارہ کیا. آپ نے وہ مشکل جو تھی علمی مشکل حدیث پاک کی حل کر دی، اور مولانا حامد بخاری صاحب کو اطمینان نصیب ہوا. جب صبح ہوئی تو مولانا حامد بخاری صاحب نے بڑے متاثر ہوئے تھے کہ یہ شخصیت. تو پھر انہوں نے بخارا سے بریلی شریف جو کہ ہند میں ہے، جو میں مدینۃ المرشد کہتا ہوں، مرشد کا شہر، میرے پیر کا شہر، مدینۃ المرشد
बरेली शरीफ हिंद के सफ़र का इरादा किया और हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आकर फैज़ हासिल किया, क्योंकि उस वक्त आप मदीनतुल हिंद भी कहने में हर्ज नहीं है, अजमेर शरीफ को वैसे बोलते हैं मदीनतुल हिंद, तो मदीनतुल हिंद, मदीनतुल मुर्शिद, बरेली शरीफ में फैज़ान हदीस आम फरमा रहे थे। उस वक्त आप वहाँ तदरीस फरमाते थे, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। आज तो हम एसी में पढ़ाते होते हैं, एसी बंद हो जाए तो मज़ा नहीं आता ना, है ना, ठंडी छाँव में। मेरे आका हुजूर मुहद्दिस आज़म किस तरह पढ़ाते थे? हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद बीबी जी मरहुमा के सहन में टीन की छत के नीचे, टीन की छत समझते होंगे, लोहे के पत्रे की जो छत होती है, टीन की छत के नीचे बैठकर हदीस पाक पढ़ाते। मौसम की शिद्दत, बारिश, आंधी, धूप और सर्दी से महफूज रहने का खातिर का इंतजाम ना था। सहन मस्जिद में मामूली टीन का छप्पर था, यही छप्पर दारुल हदीस था। बारहा ऐसा मुशाहदा हुआ कि सबक के दौरान ऐसे अनवार आसमान से उतरते दिखाई देते जिससे एक खास किस्म की कल्बी तस्कीन हासिल होती। सुभान अल्लाह, ये हदीस के अनवार थे। अल्लाह अल्लाह। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह हदीस रसूल का एक एक लफ्ज निहायत आजिज़ी और इनकिसार से झूम झूम कर पढ़ते थे। असल वो आएगा इज्जो इनकिसार, आजिज़ी लफ्ज दुरुस्त है, इनकिसारी ये गलतुल अवाम है, यहाँ दुरुस्त लफ्ज है इनकिसार, तवाज़ो इनकिसार जैसे, तो इस तरह इज्जो इनकिसार, तो निहायत इज्जो इनकिसार से झूम झूम कर पढ़ते थे। हदीस पाक का एहतराम इस कदर ज्यादा फरमाते कि दौरान दर्स कोई शख्स खा कितना ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हो आता, सलाम करता, तो सलाम का जवाब तो जरूर देते और हाथ से बैठने का इशारा फरमाते, मगर उस वक्त तक कलाम यानी बातचीत ना फरमाते जब तक के सबक पूरा ना हो जाए। फिर आने वाले के पास इतना वक्त हो तो वो बैठा रहे, वरना उठकर चला जाए। आप मुतलकन परवाह ना फरमाते। दूसरे वक्त मुलाकात होती तो फरमा देते कि आप फला वक्त तशरीफ लाए थे, मैं हदीस शरीफ पढ़ा रहा था इसलिए आपसे बात ना कर सका। जो तालिब इल्म इबारत पढ़ता उसे ताकीद होती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी के साथ, इन मुबारक नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहे, और सहाबी के नाम के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु जरूर कहे, और खुद भी इसका इल्तिजाम रखते थे, खुद भी ऐसा ही करते थे। जैसे ही नाम मुबारक सुनते बा आवाज़ बुलंद कहते ताकि दूसरे तलबाए किराम को सुनकर याद हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु गलत ये मुराद है कि बुलंद आवाज़ से फरमाते ताकि दूसरों को तवज्जो चली जाए, वो भी कहें। तज़किरा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान किताब के मौलिफ जलालुद्दीन कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 1961 में मैं हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह से दौरतुल हदीस शरीफ पढ़ रहा था। एक मरतबा दौरान सबक मिसवाक का जिक्र आया तो आपने फरमाया मिसवाक करना अगरचे सुन्नत है कि बगैर इसके वुजू जायज़ है, मगर हत्तल इम्कान इस पर अमल करना चाहिए ताकि मिसवाक करने की बरक़ात से महरूमी न रहे। फिर दर्स हदीस में तलबा किराम में से हर एक से फर्दन फर्दन मुखातिब होकर पूछा, क्या आपके पास मिसवाक है? जो तलबा बगैर मिसवाक के वुजू करते उन्हें सुन्नत पर अमल करने में मिसवाक करने की ताकीद फरमाई। तो मैं भी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की इस अदा को अपनाऊं। हाँ भाई, आपके पास मिसवाक है? किस किस के पास मिसवाक है? जरा बुलंद कीजिए। हमारा मिसवाक नहीं रखता आप लोग यार, जो ऐसी सुन्नत है जो हम आपसे सीखें। थोड़ों के पास है या उस पर है, मतलब इसमें कुछ अवाम भी शामिल होंगे मिसवाक वाले शायद, लेकिन ये तो मसला कर दिया आप लोगों ने यार। अब जाते ही पहला काम मिसवाक लेना है। अगर मिसवाक की आदत नहीं है तो ढूंढना भी नहीं आएगा, मुंह में डालेंगे टुकड़ा मुंह में रह जाएगा, छूट जाएगी। किसी माहिर से जिनके पास है ना उससे मशवरा करके कुछ ऐसे जैसे यूं कमान की तरह थोड़ी मुड़े, लेकिन आप यूं करना नहीं यार, सॉरी ये नहीं होगी तो टूट जाएगी, पैसे देने पड़ेंगे उसको। अंडरस्टूड है कि उसका नुकसान हो जाएगा ना। ये
تو اس نے اجازت تو دی نہیں ہے، اجازت دینا کہ ہاں اس کو کمان بنا لو، چاہے ٹوٹ جائے پھوٹ جائے میری، تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اس کو چھلکا اس کا پتلا ہوگا نا، جتنا پتلا چھلکا، پتلے چھلکے والی چیزیں اچھی ہوتی ہے، جیسے کاغذی لیمو آپ نے سنا ہوگا، اس کا چھلکا پتلا ہوتا ہے. اور بھی بعض چیزیں جن کے چھلکے پتلے ہوتے ہیں وہ اچھی مانی جاتی ہے. موٹا چھلکا تو وہ چھلکا ہی موٹا موٹا ہوتا ہے، اندر سے جو بھی نکلتا کم ہوتا ہے. جیسے سنگترے کے اندر نکلے گا تھوڑا، لیکن وہ ایک پھل ہے اور یہ بھی عمدہ ہے، لیکن موٹا چھلکا اس کا نکل جائے گا. اور موسمبی اس کا چھلکا پتلا ہوتا ہے تو اس میں مال زیادہ ہوتا ہے اندر میں. تو بہرحال تو یہ ہو، اور تھوڑا یوں اندازے سے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جائے نا کہ یہ سخت ہوگی تو اس کا برش اچھا بنے گا. اگر اس کی یہ سخت نہیں ہوگی، پوچھی پوچھی ہوگی، نرم نرم، تو پھر یہ منہ میں آپ کے اس کے ریشے پٹافٹ آنے شروع ہو جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا. تو یہ ذرا دیکھ بھال کے. یا مسواک بیچنے والا اگر ہر ایک تو ایسا نہیں ہوتا کہ دیانتداری سے کام لے، ورنہ وہ خود ہی اگر بولو گے تو چھانٹ کے آپ کو دے دے گا. سب ایسے بھی نہیں ہوتا کہ مطلب دھوکہ دے دیں کہ سب سے کمزور آپ کو ٹکا دیں گے کہ یہ ہاتھ میں آیا چلو میری پسند کی لے گا. یہ بھی نہ بولیں کہ جو سب سے اچھی وہ دے دو، یہ بیچارے کے لیے چھانٹنا مشکل ہو جائے گا. جو اچھی ہو، کوئی اچھی سے مجھے ڈھونڈ کے دے دو، اس طرح. تو اپنی دانست میں جو اس کو اچھی لگے گی وہ دے دے گا، تو گناہ سے بچت رہے گی انشاءاللہ. تو یہ سب مہربانی کر کے لے لو اور اس سینے پہ سجاؤ، دل سے لگاؤ اس کو. تو ماشاءاللہ سب کو مسواک رکھنی ہے، اور بس وہ رکھنی ہے. میں مسواک مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی، میں تو باہر نکلنا ہی کم ہوتا ہے. اپنے گھر پہ جہاں بھی ہو میرے پاس مسواک نہیں، مسواکیں رکھی رہتی ہے. یوں ہاتھ ہو گیا میرا، اتنی نہیں، لیکن چند مسواکیں رکھی رہتی ہے، ایک سے گزارا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہ رکھی رہتی ہیں بعض اوقات. تو اس طرح مطلب ہے الحمدللہ مسواک کے بغیر کوئی نماز اپنی نہ پڑھی جائے، بلکہ سوتے وقت بھی مسواک کرنی سنت ہے. الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ سوتے وقت بھی مسواک پہلے کر لوں میں. تو زیادہ محنت نہیں ہے اس میں، تھوڑا سا سنت ادا ہو جائے گی، سنت معذبت ہے. الحمدللہ مسواک شریف کے فضائل، مسواک شریف کے فضائل مختصر سا رسالہ، تھوڑے سے پیج ہیں اس کے. یہ مکتبۃ المدینہ نے چند سال پہلے چھاپا بھی تھا، تو وہ لے لیں، اس کی روایتیں پڑھیں، فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس طرح اور بھی مطلب ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو مسواک کا ذہن ملے گا انشاءاللہ. لیکن کافی طلباء نے مسواک دکھائی ہے، ایسا نہیں کہ سب کے پاس نہیں، ہاتھ دو ہاتھ کے پاس ہو سکتا ہے ہو مسواک. بعضوں کے بھول گئے ہوں گے، گھر میں رہ گئی ہوگی، جامعۃ المدینہ سے جو اتر کے آئے ہوں گے تو ان کے کہیں وضو خانے میں کونے کھانچے میں رکھ دیتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. حسن زن رکھیں ہم کہ مسواک کم و بیش کرتے ہی ہوں گے. اسلامی بھائی ہمارے جو ماحول کے ہوتے ہیں ان کو مسواک الحمدللہ کرتے ہیں، ایک تعداد ہے جو کرتے ہیں. جتنی مسواکوں کے یہاں اسٹال ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی گزرتا ہوں نا میں، شاید ہی کہیں لگتے ہوں، ماشاءاللہ اتنے لگتے ہیں. یہ کہاں لگیں گے جہاں بکے گی، اس کا مطلب یہاں بکتی ہے مسواک، لوگ خریدتے ہیں الحمدللہ. تحفے میں بھی دیتے ہوں گے، دینی بھی چاہیے، ذہن بنا کر دینی چاہیے. کتنے دن کرو گے، کب تک کرو گے، روز کرو گے، 5 ٹائم کرو گے، یا کرتے رہنا، خالی دے دو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہر ایک کو سمجھ نہیں پڑتی. عوام جو ہے نا، یہ مسواک عام طور پہ ان کو کرنا بھی نہیں ہے، سوچ کا ہی نہیں پڑتا، کہیں منہ نہ چیل دیں. ہر چیز ظاہر ہے کہ سیکھنے سے آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیخ الحدیث حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پاک کا درس دیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک یاد آ جاتی. آپ فنا فی الرسول تھے. بسا اوقات احادیث مبارکہ کی شرح شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے اس خوبصورت انداز سے عشق رسول میں گم ہو کر بیان فرماتے کہ بے اختیار رونا آ جاتا، اور تمام حلقہ درس پر بے اختیار رقت طاری ہو جاتی. آپ سے پڑھنے والے طالب علم کے اندر عشق رسول کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر سینے میں سما جاتا. آپ کے حلقہ درس میں بعض اوقات وہ طلباء بھی شامل ہوتے جو دیگر اساتذہ سے دورہ حدیث شریف مکمل کر چکے ہوتے. ایسے طلباء کرام دیگر اساتذہ کرام کے مقابلے میں ہمیشہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام بلند پاتے.
حافظ ملت حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے ہم درجہ یعنی کلاس فیلو تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان علم و فضل کے آفتاب اور زہد و تقوی کے مہتاب تھے، عالم دین، علامہ زماں تھے. استاد محترم صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح جانشین تھے. بالخصوص فن حدیث میں آپ کو ید طولہ یعنی بڑا کمال حاصل تھا. بلا مبالغہ آپ بخاری زماں تھے. آپ کے درس سے وسیع میں درس حدیث کو امتیازی حیثیت حاصل تھی. عالم حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ آپ عامل حدیث بھی تھے. نہ صرف عالم حدیث نہیں تھے، عامل حدیث پر عمل کرنے والے بھی تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب انشاءاللہ ہم حدیث شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کے پھول لایا ہوں، عاشقو بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ محمد. اتنا ہو تو لگا لو نا، حدیث پاک کی تعظیم نیت کر لو. اللہم آمین. ہماری کیبن مہک گئی الحمدللہ. اب ظاہری خوشبو سے تو مہک ہی ہے، اللہ کرے حدیث پاک کی خوشبو کی بھی مہک نصیب ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ترجمہ. ہمیں حدیث بیان کی حمیدی عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا ہمیں حدیث بیان کی سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے رحمۃ اللہ علیہ کہ علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. لہذا جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی جانب ہو کہ اس سے شادی کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. الحمدللہ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی گئی اور سننے والوں نے سنی. شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے مبارک کے تحت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے ہر کام پر ثواب چونکہ اچھی نیت ہی پر ملتا ہے، اور بری نیت سے اچھا کام بیکار ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے کتاب کا آغاز کیا کہ پڑھنے سننے والا استاذ اور شاگرد اور علم دین حاصل کرنا اور سکھانا یہ سب اچھی نیت سے کریں، کسی بری نیت سے نہ کریں، ورنہ سب محنت ضائع و بیکار ہو جائے گی. دورۃ الحدیث شریف کے پیارے پیارے طلبہ کرام، آپ کو حدیث پاک کے اس اہم درجے میں پڑھنے کی اب چند اچھی اچھی نیتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ نیتیں اپنے پاس محفوظ کر لیجیے، اور روزانہ درجات شروع ہونے سے پہلے نیتیں کر لیجیے. اگر علم نیت ہے تو مزید بھی نیتیں کی جا سکیں گی. تو اگر یہ لکھ کر پینا فلیکس بنوا کر لگا دیے جائیں تب بھی
انشاءاللہ بہتری ہوگی. ہو سکتا ہے لگا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. پیدا فلیکس ہو نا یا فریم ہو تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں طالب علم کے آتے ہی نظر پڑے، یعنی کوئی کونے خانچے میں یا چھت پر ہو کہ کوئی یوں دیکھے ہی نہیں. دروازے میں جیسے ہی داخل ہو نیتیں لگی ہوئی ہو. جیسے گھر میں داخل ہونے کی دعا اب گھر کے اندر لگائیں گے تو وہ شاید اتنا فائدہ نہیں ہو جتنا آپ کے دروازے پہ لگی ہو. فوراً یاد آیا اچھا یہ دعا پڑھنی ہے اندر جا کے. ایسے نکلنے کی دعا، اب تو اسٹیکر وغیرہ آتے ہیں، دروازہ جب نکلنے لگے دروازے پر لگی ہوئی ہے، جیسے نکلنے جائیں گے دعا یاد آ جائے گی، دیکھ کے آپ پڑھ لیں گے. اس طرح آئینے پر اسٹیکر لگا دیا جائے، سب کی دعائیں آتی ہیں. ہمارے یہاں سب کے اسٹیکر بک رہے ہوتے ہیں، تو یہ لگا لیا آئینے پر تو دیکھ کر ہی یاد آ جائے کہ وہ آئینے کی دعا پڑھنی ہے. اعلی حاصل قیاس، اسی پر اس سوچ کر مزید موقع کی مناسبت سے وہ لکھا ہوا ہوگا نا. ہماری گجراتی میں تو مہمان ہوں خیر تو گجراتی پڑھا ہوا ہوں، تو گجراتی کی کہاوت ہے لکھیوں وانچائے، یعنی لکھا ہوا پڑھا جائے گا. تو ابھی یہ کہ نیتیں یوں کرنی ہے جیسے حتی الامکان باوضو احادیث مبارکہ پڑھوں یا سنوں گا. ممکن ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے احادیث مبارکہ سنوں گا. اب یہ کہ استاد یوں اور آپ قبلے کی طرف یوں بیٹھیں گے تو جمے گا نہیں ہے. یہ تو دورۃ الحدیث شریف کس طرح بنا ہوا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جگہ جگہ بنے ہوتے ہیں، کہاں قبلے کی رعایت کی گئی کہاں نہیں کی گئی اب اللہ بہتر جانے. ہونی چاہیے کہ طلبہ اگر پڑھتے ہر درجے میں ہونی چاہیے. طلبہ اگر قبلے کی طرف پڑھیں گے نا، جو تو خطیب کا تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے، اور جمعے کا خطبہ تو خاص کر کے وہ تو سنت بھی ہے کہ خطیب کی پیٹھ، اور غالباً یہ بیان کرنے میں بھی یہی اسلوب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے علاوہ بھی منبر منور پر تشریف فرما ہو کر جب کوئی نصیحتیں فرمائی تو سب یہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے، کیونکہ وہ منبر اس طرح تو یوں مطلب یہ کہ استاد کی پیٹھ بھلے قبلے کی طرف ہو، طالب علم کا کعبے کی طرف ہو. اس طرح لوکیشن اس طرح کمروں کے ہونے چاہیے. نہیں ہے تو جہاں جہاں ممکن ہو کر لینے چاہیے. تو اس طرح کیا یہ راہ علم اپنے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. حضرت برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہے، اور انہوں نے مطلب یہ اس پر کچھ مواد ہے اس میں تو مختصر کہ قبلے کی طرف بیٹھ کر پڑھے نا اس کو یاد زیادہ رہتا ہے. سبق کی بھی جب تکرار کرنی ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے کرنی چاہیے، مفید ہے. پڑھنا بھی اگر یہ جیسا کلاس روم میں لوکیشن، ورنہ تو ظاہر ہے کہ استاد کو پیٹ کر کے چہرہ ہے تو پھر تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور کوئی اس کو قبول بھی نہیں کرے گا بیٹھنے کو، اور مسئلہ ہو جائے گا، آداب کے بھی شادی ہٹ کر ہو جائے گا. تو پہلے سے کوئی سی ترکیب ہو، ورنہ اپنے طور پر جب مطالعہ کریں. اب ویسے مطلقاً بیٹھنے میں اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو تشریف فرما ہوتے اور دو زانو، غالباً دو زانو کا بھی لکھا ہے کہ دو زانو بیٹھتے تھے. تو جہاں جہاں جس چیز کے لیے ممکن ہو تو قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے ادائے سنت کی نیت سے، تو ثواب ملے گا. اتفاق سے قبلے کو منہ ہو گیا تو ظاہر وہ ثواب کا ماحل نہیں ہے، لیکن نقصان دہ بھی نہیں ہے. جب یاد آ جائے توجہ چلی جائے تو بندہ نیت بھی کر سکتا ہے کہ اب مزید جو میں بیٹھا رہوں گا تو میں سنت کی نیت سے بیٹھوں گا قبلے کی طرف رخ کر کے. تو یوں ہے کہ نیت ہم کر سکیں گے شامل جہاں جہاں ممکن ہو، اور گھروں میں اور ہر جگہ تقریباً ممکن ہوتا ہے. کہیں بھی جائیں نا محفلوں میں تو بعض اوقات اتنی جگہ ہوتی ہے کہ آدمی ایسا کونا یا ایسے سائڈ پکڑ لے کے جہاں منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. جذبہ ہوگا تو خود ہی رہنمائی کر دے گا، جذبہ ہی نہیں ہوگا تو کچھ بھی ہونا نہیں ہے. قبلے کی طرف جگہ ہوتی پھر بھی لوگ نہیں منہ کرتے، وہ جذبہ نہیں، پتہ ہوتا ہے پھر بھی نہیں کرتے، جذبہ نہیں ہے. سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اچھا خیر، تو احادیث مبارکہ کے ادب و احترام میں خوشبو لگاؤں گا احادیث مبارکہ پر، اور ضمناً جو استاد صاحب نے اچھی اچھی باتیں ارشاد فرمائی تربیت کی، تو جن پر ممکن ہوا عمل کروں گا. جہاں جہاں ممکن ہوا میرے لیے حدیث مبارک حدیث زبانی یاد کر لوں گا، اور یاد کر کے ان سے جو مدنی پھول حاصل ہوں گے استاذوں کی مدد سے یا شروعات سے، اٹکل سے نہیں، 100% یاد ہونے کی صورت میں دوسروں تک پہنچاؤں گا.
اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنیں گے تو یہ پہنچانا سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، اور مسجد میں خطیب بنیں گے تب بھی کام آتا رہے گا، یہ دونوں ہی کام کریں، خطیب بھی بن جائیں اور مبلغ دعوت اسلامی کے، یہ بھی ماشاءاللہ کئی ہوں گے، بھی کئی ایسے بھی ہوں گے جن پہ ذمہ داریاں بھی اب علاقوں حلقوں وغیرہ کی ہوں گی، نہیں ہے تو وہ بھی آگے بڑھیں، آپ کی اپنی دعوت اسلامی، جتنا اپنی دعوت اسلامی کا کام بڑھائیں گے اتنے ہمارے جامعۃ المدینہ بھی تو بڑھیں گے نا، جامعۃ المدینہ میں سے تھوڑی بڑھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔